السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں آپ سوغت میں وزیر عالم شاہ کو دیکھیں گے جسے اپنے تمام سپاہیوں پر شک ہو گیا ہوتا ہے اور کہتا ہے آخر عثمان کو میری ہر خبر کا کیسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں کونور اجازت مانگ کر اندر آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک سپاہی آتا ہے۔ اس کے آتے ہی عالم شاہ کونور سے کہتا ہے تم باہر جا سکتے ہو کونور۔ کونور کو بھی شک پڑ جاتا ہے کہ کہیں عالم شاہ مجھ پر شک تو نہیں کر رہا۔ اس کے بعد وہ سپاہی عالم شاہ سے کہتا ہے کنکور صاحب نے آپ کو بتایا ہے اور میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں۔ ہم نے دیہاتوں کے نوکروں کو زہر دے دیا ہے، جب وہ مریں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے، آپ بھی اس وادی میں پہنچ جائیں۔ سپاہی کے جاتے عالم شاہ خود سے کہتا ہے گہاتو، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سرزمینیں میں تمہارے لیے چھوڑ دوں گا؟ ان سرزمینوں پر جن کو حق ہے، جو صدارت کا حق رکھتا ہے، وہ صرف میں ہوں۔ تم تو جہنم میں جلو گے۔ عثمان صاحب کا جرگے کی شروعات ہو چکی ہوتی ہے اور اتنی دیر میں ایک سردار کہتا ہے جناب میرے پاس 200 آدمی یعنی کہ سپاہی ہیں، لیکن تلواریں اور گھوڑے نہیں کہہ سکتا۔ عثمان داؤد استاد کو بلاتا ہے اور انہیں دکھاتا کہ یہ دیکھیں داؤد استاد ایک لوہار ہے اور انہوں نے یہ تلواریں کتنی مشکل سے بنائی ہیں۔ سردار دیکھ کر عثمان کی تعریف کرتے ہیں۔ سردار اٹھنے لگتے ہیں تو عثمان کہتا ہے بیٹھیے، آپ کے لیے کھانا اور گوشت آ رہا ہے، آپ یہاں پر لطف اندوز ہوں، اب ہم حملے کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عثمان باہر آ جاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے گھوڑوں پر بیٹھ دیتے ہیں اور تمام قبیلے والوں سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ کا نگہبان ہو، ہم جا رہے ہیں۔ ایگل خاتون بھی چرکتائے کو اللہ حافظ بولتی ہے تو عثمان صاحب سپاہی لے کر کے قبیلے سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر کوسس جیسے ہی اپنے قلعے میں آتا تو اسے گندوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گندوز کہتا ہے تو تم آ گئے کوسس۔ کوسس کہتا ہے میرے خیال میں اب تم یہاں سے جا سکتے ہو گندوز۔ کوسس کہتا ہے گندوز تم میں اور نکولا میں کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی غداری کرتے ہو۔ گندوز کہتا ہے نہیں کوسس، میں نے غداری نہیں کی اور جو میں نے کیا ہے وہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان میں ہے، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوسس کہتا ہے تم اپنی حد میں رہو، اب تم جا سکتے ہو۔ گیا تو کافی آگے آ جاتا ہے، وہاں پر آ کر کے اپنے سپاہیوں کو روک کر کہتا ہے عثمان نے اچھی جگہ کا انتخاب کیا ہے، یہاں پر ہم اسے مار دیں گے، جو بھی پہلے آتا ہے وہ قلعہ لے جاتا ہے۔ اتنی دیر میں نکولا سامنے آتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ گہاتو، تم نے بالکل صحیح کہا، اب دیکھو ہمارا آمنا سامنے ایک دفعہ پھر ہو گیا۔ ایک جانب سے جب رگتوس نکلتا ہے تو گہاتو بھی دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ رگتوس کہتا ہے کیا ہوا، ڈر گئے تم گہاتو؟ تم نے سوچا میں مر گیا ہوں؟ نکولا کہتا ہے یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے، اب اسے اپنی آنکھیں اس طریقے سے چپکنے دو۔ گہاتو کہتا ہے تم گورنر تم اچھی بات کرتے ہو، پہلے میں تم دونوں کو پھر عثمان کو مار دوں گا۔ اتنی دیر میں پیچھے سے جب عثمان صاحب بھی آتے ہیں تو گہاتو ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے عثمان تم؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ پھر انہیں خیال آتا ہے کہ رگتوس کو پھانسی دینا تو یہ ان کی ایک کھیل تھی۔ پھر گہاتو سمجھ جاتا ہے اور اپنے منگولوں سے کہتا ہے عثمان نے کھیل کھیلی تو کوئی بات نہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کھیل کھیلیں گے۔ عثمان کہتا ہے تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے منگول، اب تم مرو گے، تمہارا وقت قریب آ گیا ہے۔ ابھی ان کی بات چیت جاری ہوتی ہے کہ منگولوں کو اچانک سے کچھ ہوتا ہے اور وہ گرنے لگتے ہیں۔ اتنی دیر میں کنکور چھپ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہم نے جو زہر دی تھی اس کا اثر شروع ہو گیا ہے۔ گہاتو عثمان سے کہتا ہے عثمان تم بزدل، تم ہمارے جنگجوؤں کا مقابلہ تلوار سے نہ کر سکتے تھے، تم نے انہیں زہر دے دیا۔ لیکن عثمان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ گہاتو کہتا ہے تم مرو گے عثمان۔ عثمان صاحب اپنی تلوار نکالتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا وقت قریب ہے۔ اتنی دیر میں کنکور بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے تو تم نے انہیں زہر دے دیا؟ کنکور کہتا ہے ہاں۔ عثمان کہتا ہے اچھا تو اب تم کون ہو؟ اتنی دیر میں عثمان تیر نکال کر مارتا ہے جو سیدھا گہاتو کے سینے میں لگتا ہے۔ عثمان کہتا ہے اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں حملہ کر دیا جاتا ہے، ادھر سے کنکور بھی حملہ کر دیتا ہے، چاروں جانب سے حملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کنکور نکولا کے ساتھ الجھنے میں مصروف رہتا ہے، جبکہ عثمان اور کوسس اور ترگت مل کر کے ان منگولوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ گہاتو کو جب موت نظر آتی ہے تو وہ وہاں سے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ عثمان بھی ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ عثمان اور رگتوس ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ آخرکار منگول رک جاتے ہیں۔ عثمان اور رگتوس ان منگولوں کا سامنا کرتے ہیں اور ان سب کو ایک ایک کر کے مار دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں جب عثمان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے بھی گہاتو بھاگ رہا ہے تو عثمان اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اتنی دیر میں کنکور پیچھے آتا ہے اور کہتا ہے تم چرواہے تم کون ہو؟ جو بھی گہاتو کو مارے گا وہ تو سلطان بنے گا۔ جب گہاتو مرنے ہی والا ہوتا ہے کہ عثمان پر ایک تیر چلتا ہے اور عثمان صاحب وہیں پر رک جاتے ہیں۔ پھر اتنی دیر میں عثمان کے تمام سپاہیوں کو تیر لگتے ہیں اور تمام سپاہی زخمی ہو جاتے ہیں۔ رگتوس بھی ان میں ہوتا ہے۔ یہ تیر چلانے والا کنکور ہوتا ہے۔ عثمان سے کہتا ہے تم نہیں بچو گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تم بھی مسلمان ہو اور مسلمانوں کو مار کر ہی بہادری ظاہر کر رہے ہو؟
عثمان کے ہاتھوں تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن کنکور کے جب تیر ختم ہوتے ہیں تو عثمان کی ان سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ گھیاتوں کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ وہاں سے اپنے سپاہی سمیت بھاگ جاتا ہے۔ ادھر کنکور اور عثمان آپس میں لڑنے میں مصروف رہتے ہیں تو گھیاتوں کو موقع ملتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اپنے ایک سپاہی ایک ہی کماندار منکیان کے ساتھ۔ جیسے عثمان صاحب کی کنکور کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے رگاتوس بھی بہت زخمی ہو جاتا ہے، اتنا کہ وہ ایک جگہ پر گر پڑتا ہے۔ عثمان اور بران اسے دیکھتے ہیں تو رگاتوس کہتا ہے، بران، میں تم سے تمہاری بیوی کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جولیا کی وجہ سے مری ہوتی ہے، اس وجہ سے، اور جولیا رگاتوس کے لیے پہلے کام کرتی ہوتی ہے۔ عثمان سے رگاتوس کہتا ہے، عثمان صاحب اس دفعہ میں جعلی نہیں مروں گا بلکہ میں اصلی طور پر مر رہا ہوں، لیکن میرا دل پرسکون ہے کیونکہ یہ حق کی طرف ہے۔ اس کے بعد عثمان گھیاتوں کی طرف بھاگتا ہے۔ اتنی دیر میں نکولا اور ترگت بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے، ہم یہاں پر گھیاتوں کو مارنے آئے ہیں، اب اگر وہ بھی بھاگ گیا تو پھر فائدہ۔ عثمان ترگت سے کہتا ہے، اس طرف ہے، جلدی سے بھاگو اور جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ کہاں پر ہے وہ ظالم گھیاتو، ہمیں اسے مارنا ہوگا۔ نکولا، ترگت اور تمام عثمان کے سپاہی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اب انہوں نے کنکور کے سپاہیوں پر بھی قابو کر لیا ہوتا ہے۔ عثمان نشان دکھاتا ہے ترگت کو اور کہتا ہے کہ اس کے پیچھے چلو میرے بھائی اور جا کر کے ڈھونڈو اسے، ہم بھی بس تمہارے پیچھے آتے ہی ہیں۔ ترگت نشانوں کو دیکھتے دیکھتے آگے جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک تیر ترگت کے سینے میں آ کر کے لگتا ہے۔ عثمان صاحب دیکھتے ہیں کہ آخر تیر مارنے والا کون ہے۔ ترگت، نکولا اور تمام سپاہی دیکھتے ہیں تیر مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وزیر عالم شاہ اپنے سپاہی لے کر کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ہر کسی کو اپنے کیے کا حساب چکانا ہوگا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کیا حساب چکائے گا۔ کنکور بھی عالم شاہ کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کے ایپیسوڈ یہیں پر ہی ہوتی ہے ختم۔ اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔